سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب بندہ مومن درود شریف کو پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جاتی ہے۔ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے بال مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی پیشانی کی تابانی کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ لکھ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس زبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے لبہائے مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ لکھ، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے بازو مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ لکھ، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے کان مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ لکھ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے دستے مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ لکھ، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین کرام، ہمارے نبی سراپا نور ہیں۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے نبی سراپا نور ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے جب آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا تو اپنے آپ میں پکار اٹھتے ہیں، وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ آج تک کوئی ماں آپ کے جیسا بچہ جنا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گویا کہ آپ جیسے چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ محترم سامعین کرام، ہمارے نبی سراپا نور ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ A question arises your mind، اور حضرت حسان بن ثابت، in this world 225 countries، ہر ملک کا ایک سسٹم ہے، قانون ہے، پارلیہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا جج، سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج آپ سے پوچھ لے، اور حضرت حسان بن ثابت did you see face of آدم علیہ السلام؟ replied no. did you see face of موسیٰ علیہ السلام؟ replied no. did you see face of عیسیٰ علیہ السلام؟ replied no. how can prove then all انبیاء then all messenger you mean kind exception پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، you did not look, you did not watch, you didn't see any prophet, any messenger۔ دنیا کی عدالت میں آپ کی بات کیوں کر مانی جائے گی؟ ہم سنی مسلمان ہیں، داتا کو مانتے ہیں، خواجہ کو مانتے ہیں، غوث کو مانتے ہیں، صحابہ کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر ہم بغیر مطالبے دلیل کے آپ کی بات کو مان لیں تو سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ اور حضرت حسان بن ثابت، کیا تمہارے پاس کوئی آئی وٹنس ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی چشمدید گواہ ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت کی طرف سے تصورات کی دنیا میں جواب آئے گا، اے ملکی پور کے سنی مسلمانوں، ڈونٹ ویری، لیٹس گو، فالو می، یور اینجلس آف لیڈر۔ دا نیم جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، اے جبریل امین، کیا تم نے آدم کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا نا۔ اے جبریل امین، کیا تم نے موسیٰ کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا نا۔ اے جبریل امین، کیا تم نے عیسیٰ کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا نا۔ جبریل امین کا دعویٰ ہے مشرق و مغرب کے لوگوں کو دیکھا، شمال و جنوب کے لوگوں کو دیکھا، ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو دیکھا، افغانستان کے لوگوں کو دیکھا۔ جبریل امین کا دعویٰ ہے مشرق و مغرب کے لوگوں کو دیکھا، شمال و جنوب کے لوگوں کو دیکھا۔ جبریل امین فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها مغاربها ما ارى مثل محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے روئے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، زمین کے خطے خطے کو، گوشے گوشے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن آپ کی طرح حسین و جمیل، آپ کی طرح بیوٹیفل، آپ کی طرح گڈ لک کسی کو نہ پایا۔ جب اس پر میرے امام اچھے رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، ہم سب کی رضا، صحابہ کی رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی نظر پڑتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے نبی سراپا نور ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتا ہوں۔ اگر ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی لغزش ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اسے معاف فرمائے، اور ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، آپ بھی توبہ کر لیں اور پڑھ لیں ہمارے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔